بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد عرفان۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں کامیابی کے راز۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پڑھ چکے ہوں گے کہ کامیابی کے راز، تو ان پہ بات کرتے ہوئے آج آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کامیابی کے وہ کون سے راز ہیں جن کو اپنا کے ہم زندگی اور بینگ اے مسلم اس کے بعد آنے والی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے تین طرح کے لوگ اپنے ارد گرد سوسائٹی میں دیکھے ہوں گے، جن کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کامیابی کے معیار کیا ہے لوگوں کے نزدیک، کہ وہ کس کو کامیابی جانتے ہیں، ان کا کامیابی کا معیار کیا ہے۔ تین طرح کے لوگ آپ نے اپنی سوسائٹی میں ضرور دیکھے ہوں گے، اپنے ارد گرد معاشرے میں آپ نے ضرور ان کو دیکھا ہوگا۔ تو بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلی قسم کے جو انسان آپ نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے، وہ ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہیں اور شام تک سارا دن ان کا فوکس صرف اور صرف دنیاوی کامیابی، یعنی کہ کوئی بندہ اگر جاب کر رہا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں جلدی سے جلدی ترقی کیسے حاصل کروں، یعنی کہ صبح سے لے کے شام تک اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام کے اندر کیسے پرفیکشن لے کے آؤں، تاکہ جو میرے باسز ہیں ان کو میں کیسے اس چیز کو دکھا سکوں اور اپنی جو پوسٹ ہے اس کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکے، یعنی کہ میں کیسے جلد سے جلد ترقی کی منازل طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بندہ جاب کر رہا ہوگا، اپنے کولیگز ہوں گے، اگر آپ بھی جاب کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد ترقی حاصل کروں، ایک اچھی پوزیشن پہ پہنچنے کی اس کی یہی کوشش، اس کا صرف جو کامیابی کا معیار ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک اچھی پوزیشن گین کر لوں بہت جلدی، یعنی کہ بہت جلدی میں اس تک پہنچ جاؤں۔ اس کو یہ کامیابی کا معیار گردانتا ہے جو بندہ جاب کر رہا ہے، اور جو بندہ بزنس کر رہے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کیسے جلد سے جلدی ترقی کی منازل طے کر سکوں، اپنے بزنس کو انہانس کر سکوں، دوسروں تک لے جا سکوں، ایک سے دو برانچز، دو سے تین، کس طرح میکسیمم پروفٹ میں اسے نکال سکوں۔ آئے دن اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی انوویشن اپنے بزنس میں بہتری لا سکوں، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ میں کنورٹ کر سکوں میکسیمم پروفٹ میں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی دن اور رات یہی کوشش ہے کہ دنیاوی کامیابی کے اوپر، یعنی کہ وہ سارا کا سارا ان کا معیار، ان کا فوکس دنیاوی کامیابی کے اوپر، جو اس کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، اس کو معیار بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، ایسے پیر فقیر، پھر آپ نے دیکھا ہوں گے سادھو وغیرہ، جو ہندوازم، بدھزم، اس طرح کے لوگ جو دنیا سے کٹ کر صرف دین یا اس طرح کے کاموں کے اوپر، جن کو دنیا کی کوئی شادی نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی اور تعلیم حاصل نہیں کرنی، یعنی کہ اللہ 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 چلے کاٹ رہے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے بابے فقیر، پیر فقیر بنے ہوئے ہیں جو سو کالڈ، وہ صرف یہی ہے کہ پیری فقیری، نماز روزہ بھی شاید ہم نے دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نہ وہ شادی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ان کو اپنے ماں باپ ارد گرد، یعنی کہ اپنے معاشرے میں ہمسایوں کا اور آپ کہہ سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، یعنی کہ صرف ان کا فوکس وہ پیری فقیری چلے وغیرہ۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل اس چیز کو دیکھیں تو بدھزم، ہندوازم اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو صرف اور صرف ایک کٹ کر، دنیا سے کٹ کر صرف اسی کے اوپر اپنا اس کو فوکس کیا ہوا ہے۔ اور دوسری قسم کے یہ لوگ، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جن کی معاشرے میں عزت اور نام ہوتا ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، اور یہی ہماری ان لوگوں کا فوکس ہے کہ جن کو ہم نے جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ کوشش کریں ویسے لوگوں کو پڑھیں جو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور بینگ اے مسلم
تو ہمارے پاس وہ ہر قسم کا مواد موجود ہے جو کہ ہم جس کو پڑھ کر جس کو اپنا کر ہم بہت زیادہ کامیاب انسان بن سکتے ہیں دنیا میں بھی، اور ظاہری بات ہے بینگ اے مسلم ہمارا اس کی رومان ہے، اس کے بعد بھی ایک آنے والی زندگی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو ہمارا تو فوکس بیسیکلی وہی ہونا چاہیے جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے، لیکن دنیا میں بھی رہنا ہے، کیسے رہنا ہے اس کو کس طرح، یعنی کہ ہم نے ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کے جو مواد وہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ ہر طرح کے طریقہ کار بتا دی ہیں جس کو بنا کر ہم ایک کامیاب زندگی اور ایک کامیاب زندگی بھی گزار سکتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی نہ ختم ہونے والی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کے لیے تیاری بیسک ہمارا مقصد یا ہمارا ٹارگٹ یا ہمارے یہاں پہ دنیا میں آنے کا مقصد اس چیز کے لیے تیاری کرنا ہے۔ یہ ہم ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے وہ پرچہ حل کرنا ہے جو کہ ہمیں دے دیا گیا ہے، اور سب سے مزے کی بات ہے ہمیں اس کے لیے جو گیسٹ پیپرز ہیں اور جو ہر چیز کے کوسچن وغیرہ آنسرز وغیرہ وہ ہر چیز بتا دی گئی اور ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ ہم اس کو دیکھ کر پیپر حل کرنے کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہمارے پاس ہر طرح کا مواد موجود ہے۔ تو میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کہ ہم نے کامیابی کے معیار کس کو بنانا ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا چیزیں اپنانی ہیں، کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم نہ تو دنیا کے اور نہ ہی صرف ایسی پیری فکیری کے جیسے حوصلے اس کو اپنا کر، نمائشی دین کو جیسے اپنا کر اس ایک طرف کٹ کر رہ کے جانے والا جو ہے طریقہ کار اس کو نہ اپنائیں، اس کو چیز کو اپنائیں جس میں ہم اپنی زندگی، جس میں ہمارے جو کیا کہہ رہے ہیں ہماری فیملی، ماں باپ، اگر آپ شادی شدہ ہیں، بیوی بچے، ہر چیز، ہمسائے، اور مطلب کہ ہر طرح کی زندگی ہم نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہماری کوشش جو اس کے بعد آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کی طرف بھی کوشش کرنا ہے۔ تو آج میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت ہے جس کو آج میں آپ کے سامنے کیا کہتے ہوں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر لوگوں میں سے، ترجمہ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا، پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ وہ بندہ جس کی لالچ یا جس کی خواہش کہ دنیا ہی اس نے اس کو اپنا سارا کچھ سمجھ لیا ہے، بنا لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی کیا رہا ہے؟ دنیا مانگ رہا ہے صرف، یعنی کہ یا اللہ میری دنیا کو بہتر کر دے، مجھے دنیا میں وہ سارا کچھ دے دے جو کہ تو نے مجھے دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حصہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی دنیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو دنیا دے دی جاتی ہے، اس کو دنیا دے دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چیز میں آپ کے سامنے ہم قرآن جو کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آج تک نہ ہے، نہ ہوگی، اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشرع راہ کی جو چیز ہے ہم نے جس کو اپنانا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ بینگ اے مسلم ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، ہمارا معیار بیسیکلی کیا ہونا چاہیے، کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ سارے طریقہ کار بتائے ہیں۔ تو ہمارے پاس بڑا بہترین طریقہ اور موقع کیونکہ ہمارے پاس زندگی، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور ایک اپنے لیے وہ ایسی جگہ جہاں پہ موت نہیں آنی، اس میں بہترین جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور
جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے میں نے کو بتایا کہ ان میں سے کوئی وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے بیسیکلی، ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی رکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی رکھ دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ یا ہماری کوشش اسی چیز کی پہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، یا اللہ ہمیں رزق دے دے۔ ہماری جو مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں جو مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، یا اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، اس میں برکت دے۔ ہماری یہ کوشش، یعنی کہ ہمارے پاس تو ہر طریقہ کار موجود ہے۔ بیسیکلی ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن پاک، کبھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، رمضان آ گیا تو بس پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ پڑھی، کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے دنیا میں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو لوگ اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ کامیابی اس کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ تو ہم نے اس کو ایسے اپنانا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، تو اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے ہمیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی حساب لینے والا ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پتہ نہیں کس چیز کو لے کر چل رہے ہیں، یا کس کو ہم نے وہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمیں بچا لے گا، آ کر بچانا ہمارے اعمال نے ہی ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر بات ہے جو بھی آپ کو کوئی آپ بہت سارے ٹارگٹ دیتا ہے، اگر آپ کو اچیو نہیں کر لیتے آپ کو ڈسمس کر دے گا۔ ایسے ہی ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہوئی ہے، پیپر ایگزامینیشن جیسے جاتے ہیں ہم، پیپر فیل نہیں کرتے اس کو، یعنی کہ اس کے تو ہمارے فیل کر دیا جاتا ہے۔ جو پیپر میں کوشچن ہے اس کے مطابق اگر آنسر نہیں دیں گے تو آپ فیل ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، تو اس کو نہیں کریں گے اعمال کو ہمارے لیے بہتری، ہماری جو نجات کا ذریعہ ہے وہ ہمارے اعمال ہی ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں کہ ہمارے کامیابی کے معیار کیا ہونے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں اس کے اوپر قرآن کو ساتھ لے کر چلیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زندگی ہے اس کو اپنائیں، اور پھر ہم ایک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون، برکت اور ہر قسم کی جو خوشیاں ہیں وہ آپ کے لیے دے دے گا۔ صبر اور شکر بہت بڑی چیز ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ تک ایک صبر اور شکر کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور ضرور کامیابیوں کے دروازے کھولے گا، اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اور یہی چیز حدیث میں ایک جگہ بیان ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم ہم کے بنارے عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کملی کے بندے تباہ ہو گئے ہیں کہ اگر نہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جو کہ حدیث میں بھی ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے بندے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اگر مل جائے تو وہ خوش ہے، جن کو اگر دے دی جائے تو خوش ہے، اگر نہ دیے جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہم میں سے ہمارے ارد گرد شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور یہ بڑی زیادہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ہم کس سے شکوے کر رہے ہیں،
کہ یا اللہ ساڈے واسطے ہی سارا کچھ رہ گیا سی، یا اللہ سانوں تو اس مصیبتیں پانا سی. اس طرح کے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو یہ چیز کہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی شکوے شکایتیں کی نہیں ہے. اللہ کی تقسیم پہ جب تک ہم راضی نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے آپ کو کامیابی ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور مقصد ہونا چاہیے بیسیکلی، کہ اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہو جائیں. ایسے اللہ سے شکوے یا اللہ مصیبتیں ساڈے واسطے نہیں، سانوں سارا کچھ رہ گیا ساڈے واسطے. تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ کو آج بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کامیابی، یہ مسلم ہمارے کامیابی کے معیار کیا ہونے چاہیے. تو آپ کوشش کریں اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی میں اس چیز کو نظر دہرائیں اپنی زندگی پر کہ میں کہاں پہ اس چیز کو امپلیمنٹ کروں، کیسے امپلیمنٹ کروں، کیسے تبدیلی لے کے آؤں. تو اس چیز کو اپنائیں میرے بھائیوں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ پھر کسی ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.